بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 2021-22 کا بجٹ پیش ہو چکا ہے اور اس پر ہر طرف سے تبصرے اور تجزیے ہو رہے ہیں۔ ابھی تک بجٹ کے حوالے سے جو اعداد و شمار پیش کیے گئے، مشیر خزانہ شوکت طرین کی جو بجٹ تقریر ہے یا اس کے بعد آنے والے جتنے اس پر انالیسز ہوئے ہیں، ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو جو تصویر بنتی ہے وہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو خوش آئند ہے یا مثبت ہے وہ یہ ہے کہ اس تیسرا بجٹ ہے جو یہ حکومت دے رہی ہے، اور ان 3 سالوں میں اس حکومت نے یہ چوتھا وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ ہے جس کو مقرر کیا۔ پہلے جو 2 بجٹ پیش کیے گئے ان کی تو سمت ہی متعین نہیں تھی اور اس میں بہت بڑی کنفیوژن تھی، اور لگتا تھا کہ حکومت کی معاشی ٹیم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کہاں کھڑی ہے اور اسے اس ملک کو کہاں لے کر جانا ہے۔ یہاں اس تیسرے بجٹ میں بہرحال ایک سمت کا تعین کر دیا گیا ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ اس گورنمنٹ نے اپنے کچھ معاشی اہداف مقرر کیے ہوئے ہیں اور ان کی طرف انہوں نے پیش رفت کرنی ہے۔ لیکن اس بجٹ کو کسی بھی طور عوام دوست بجٹ یا انقلابی بجٹ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ پی ٹی آئی جو کہ اقتدار میں آنے سے پہلے انقلاب کی بات کرتی تھی، معاشی خوشحالی کی بات کرتی تھی، یا اس ملک میں بڑے پیمانے پر اکنامک ریفارمز کی بات کرتی تھی، وہ چیزیں ہمیں ظاہر ہے کہ پچھلے 2 بجٹس میں بھی نظر نہیں آئیں، اور یہاں بھی دور دور تک ان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت عوام کا سب سے بڑا مہنگائی ہے۔ اگر آپ سروے کر لیں، اگر آپ تجزیے کر لیں، اگر آپ بازاروں میں نکل جائیں، ایک عام آدمی سے پوچھیں کہ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک فرد جو کہ غریب ہے یا لوور مڈل کلاس سے ہے یا مڈل کلاس سے ہے، تنخواہ دار ہے، چھوٹا تاجر ہے، تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے۔ میرے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور میری آمدن کم ہے، اور مجھے مہینے کے آخر میں لالے پڑ جاتے ہیں کہ میں گیس کا بل بھروں، میں گھر کا کرایہ دوں، میں بجلی کا بل دوں، میں گھر کے لیے راشن ڈلواؤں، یا میں بچوں کی فیس اور تعلیم اور صحت پر خرچ کروں۔ مہنگائی نے عوام کی کمر کو توڑ دیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس بجٹ میں مہنگائی کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، یا کم از کم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں نظر آتی۔ بلکہ خدشات تو یہ ہے کہ اس بجٹ کے نتیجے میں جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور جو تجویز کیے جا رہے ہیں، ان کے نتیجے میں مہنگائی کی ایک نئی لہر آئے گی۔ سب سے پہلی بات تو جی ایس ٹی ہے۔ جی ایس ٹی کو یہ ریٹیلر کی طرف لے جا رہے ہیں، چھوٹے تاجر کی طرف لے جا رہے ہیں، چھوٹے دکاندار کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک عام آدمی دکاندار سے چینی لے گا، آٹا لے گا، یا اور کوئی ضرورت کی چیزیں لے گا، اور اس پر 17% یا 14 یا 15% آپ جی ایس ٹی لگا دیں گے، تو اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا۔ اسی طرح پیٹرولیم کی مصنوعات پر یہ جو لیوی بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پیٹرولیم کی مصنوعات اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی، اس کے نتیجے میں اشیاء صرف پر اس کا بار آئے گا، اس کے نتیجے میں بجلی مہنگی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں مہنگائی کے ایک طوفان اور ایک لہر آئے گی۔ لہٰذا خدشہ یہ ہے کہ اس آنے والے سال میں جو مہنگائی ہے وہ نہ صرف یہ کہ موجود رہے گی، بلکہ بڑھنے کے بھی اس کے خدشے ہیں، اور عام آدمی کو اس لحاظ سے کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگلی بات جو اس بجٹ میں کی گئی گروتھ ریٹ کے حوالے سے کی گئی، اور ایک مثبت طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس دفعہ ہماری 3.94 کے قریب گروتھ ریٹ تھی، یعنی 4%، اور اگلے جو بجٹ ہے اس میں اس کو 4.8 یا 5% گروتھ ریٹ کا یہ توقع کر رہا ہے۔ گروتھ ریٹ کی اور شرح نمو کی کہانی یہ ہے کہ پاکستان میں یہ وقت فلیکچویٹ کرتی ہے۔ ہم نے پرویز مشرف کے دور میں سنا کہ یہ گروتھ ریٹ 7 اور 8 تک پہنچ گئی تھی، لیکن پھر جب پیپلز پارٹی کا دور آیا تو یہ بالکل نیچے چلی گئی، 3 اور 2 پر پہنچ گئی۔ پھر نواز شریف صاحب کے دور میں یہ 6 تک اور 5 تک پہنچی، اور پھر جب عمران خان صاحب کا دور آیا تو یہ منفی تک پہنچ گئی۔ تو اس میں فلیکچویشن بہت زیادہ ہے، اور کسی ایک سال کی گروتھ ریٹ کی بنیاد پر ہم کسی
بہت بڑے معاشی بریک تھرو کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ گروتھ ریٹ کے لیے تو ہمیں بہرحال ایک 5 سال کا یا 10 سال کا پلان بنانا ہوگا اور ایک متوسط درجہ متعین کرنا ہوگا کہ ان 10 سالوں میں لازمی طور پر سالانہ شرح نمو ہماری مثلاً 5% ہونی چاہیے۔ اگر یہ 10 سال اس طرح گزرے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس گروتھ ریٹ کا جو عام آدمی ہے اس کو فائدہ ہوگا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح پاکستان کے اندر اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو تمام شعبوں کے اندر ترقی یہ ضروری ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ اس حکومت کے جو فوکس ہے وہ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں یا کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس کے لیے تو یہ کچھ ریلیف دے رہے ہیں، لیکن ہمارا ایک بہت بڑا شعبہ وہ زراعت کا شعبہ ہے، اور زراعت کے شعبے کو اگر ہم دیکھیں تو اس بجٹ میں کسان کے لیے اور ہماری زراعت کے لیے کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ ہمارا زراعت کا جو شعبہ ہے وہ ترقی کرے گی۔ پاکستان اور خصوصاً اس کے جو پنجاب کا علاقہ ہے اور سندھ کا جو میدانی علاقہ ہے، یہ اس پورے خطے کا اناج گھر بن سکتا ہے۔ یہ اس پورے خطے کو، پوری جنوبی ایشیا کو، بھارت اور بنگلہ دیش کو اس میں شامل کر لیں اور اس پورے علاقے کو یہ خوراک فراہم کر سکتا ہے۔ اس کی زمین زرخیز ہے، اس کا موسم یہ اس لحاظ سے بڑا سوٹیبل ہے اور یہاں پانی بھی موجود ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں زراعت کے حوالے سے کوئی پالیسی موجود نہیں ہے۔ کھیت تک پانی کی ترسیل جو ہمارا اریگیشن سسٹم ہے یہ 70-80 سال 100 سال پرانا ہے، اور اس میں ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے، اور پانی جو ضائع ہو جاتا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور پانی کی صحیح تقسیم کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں۔ آبپاشی کے لیے کسان کو ٹیوب ویل کی ضرورت ہوتی ہے، بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسان کو سستے ٹیوب ویلس فراہم کریں، سستے ڈیزل فراہم کریں، سستی بجلی فراہم کریں تاکہ وہ اپنی زمین کو سیراب کر سکیں۔ کھادوں کی قیمتیں پچھلے عرصے میں دگنی ہو گئی ہیں۔ جو کھاد کی بوری 3300-3400 روپے کی ملتی تھی وہ 5000 کی ملتی ہے۔ مختلف کھادوں کی کمیابی بھی یہاں موجود ہے، بعض اوقات کھاد ملتی بھی نہیں ہے مارکیٹ میں، تو کیسے آپ اپنی ییلڈ کو اور اپنی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں؟ اسی طرح آپ جو فصل تیار ہو جائے تو پھر فصل کو کاٹنا اور پھر اس کو مارکیٹ تک پہنچانا، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی واضح نظام موجود نہیں ہے، اور کسان کو اس کی جو محنت ہے اس کا پھل بھی بعض اوقات نہیں ملتا۔ ہمارے یہاں بہت اچھی کماد کی فصل ہوتی ہے، شوگر کین، گنا، لیکن وہ گنا فیکٹری تک پہنچتے پہنچتے اس کا نظام اتنا خراب ہے کہ وہ آدھے سے زیادہ سوکھ جاتا ہے اور کسان کو اس کا معاوضہ نہیں ملتا، اور ملتا بھی ہے تو بڑا بہت زیادہ روڑا کر اسے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح گندم ہے، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں۔ اسی طرح جو ٹیکنالوجی ہے زراعت کی وہ بھی مہنگی سے مہنگی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ عرصے میں جو یہاں ٹریکٹرز تھے ان کی قیمتوں میں 4-5 لاکھ روپے اضافہ ہوا، وہ کسان کی پہنچ سے وہ چیزیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو اضافی فصلیں ہیں ان کی سٹوریج کا انتظام بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اگر اس وقت پنجاب میں دیکھا جائے تو غالباً 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم کو سٹور کرنے کی ایک کیپیسٹی موجود ہے، لیکن اگر ہماری بمپر کراپ ہو جائے، ہمیں زیادہ پیداوار مل جائے، تو پھر ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور ہم اپنی اس گندم کو سٹور کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا تو وہ بارش میں بڑے خراب ہو جاتی ہے، اور یا پھر ہم اسے سستے داموں بیرون ملک اس کو برآمد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب وقت آتا ہے تو ہمارے ہاں آٹے کا اور گندم کا قحط اور بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا زراعت کے لیے جو فوکس کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے جو پلان کرنا چاہیے تھا، اس کی جو اضافے کے لیے اور گروتھ کے لیے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور اس جو یہ سیکٹر ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کو نظر انداز کیا گیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ کووڈ کا پورا ایک عرصہ گزرا ہے، پچھلا 1.5 سال، اور اس کووڈ نے ملک کی معیشت کو بری طرح وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، جن میں سب سے بڑا سیکٹر وہ سکولز ہیں۔ اس وقت ہمارے جو تعلیم کا لوڈ ہے اس کا 40% 45% جو ورک لوڈ ہے وہ ہمارے پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے اور سکولز نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن ان کے لیے کوئی پیکیج نہیں ہے۔
وہ مقروض ہو رہے ہیں، وہ دیوالیہ ہو رہے ہیں، اسکولز بند ہو رہے ہیں، لیکن ان کے لیے ہمارے پاس کوئی اس بجٹ میں کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ اسی طرح شادی ہال ہیں، اسی طرح ہوٹل انڈسٹری ہے، اسی طرح ٹورزم انڈسٹری ہے، یہ سارے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، لیکن ان کو کوئی چیز فراہم نہیں کی گئی۔ تو ہم اس بجٹ کو اگر دیکھیں تو ایک غیر متوازن سا بجٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ معاشرے کے سارے سیکٹرز کو اس میں فوکس نہیں کیا گیا۔ پھر بھی اگر یہ اس پر کچھ کام کریں تو ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے جو بزنس مین طبقہ ہے یا کنسٹرکشن انڈسٹری سے جو تعلق رکھنے والے طبقے ہیں ان کو شاید کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن عام آدمی کی پوزیشن وہی رہے گی، یہ شاید نیچے گر جائے۔ اس لیے حکومت کو ایک معاشی جو پنڈت ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ ایک عام آدمی کو ہم کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا، 3 بجٹ انہوں نے دے دیے ہیں، 2 شاید انہیں 2 اور دینے کا موقع ملے گا، اور اگلے 5 سال یعنی 2 سال بعد جب 5 سال یہ مکمل کریں گے، عوام کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس کوئی چیز دکھانے کے لیے نہیں ہوگی، اور عوام کو یہ سارا کرائسس اور یہ سارا چیز یاد رہے گی، اور وہ یقیناً پھر ان کو اس کا جواب دیں گے۔ اس سے پہلے اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو عوام کی بھلائی کے لیے انہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔